بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جشن میلاد امیر المومنین ہے. مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ وقت کم ہے، 2 لمحوں میں 2 دقیقوں میں بتائیے کہ نبی نے ساری زندگی کیا پہنچایا. ہوتا ہے ایسا، وقت کم ہو جاتا ہے اور خطباء کے لیے امتحان ہو جاتا ہے کہ مختصر وقت میں کیسے مکمل بات کی جائے. ہندوستان میں کوئی صاحب یوم حسین ہو رہا تھا، خطیب جناب حسن نظامی ثانی تھے، دہلی کی نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سجادہ نشین. مجمع ایسے ہی تھا جیسا آج ہے. خطیب اہل سنت کے تھے، تو انہوں نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ نے مجھے وقت بہت کم دیا ہے تو میں بس ایک بات کہہ کے جاؤں گا کہ ترتیبیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ترتیب فضیلت ہے، ایک ترتیب خلافت ہے. وہ فرمانے لگے کہ ترتیب خلافت میں علی چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو مسکرا کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. اور 3 کے بعد پہلا سمجھ میں نہیں آتا. تو مکمل بات بھی ہو گئی اور بات ایسے ہی ہندوستان میں ہی ایک یوم حسین کا عنوان تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اچھا، نقطن صاحب بہت بزرگ عالم دین اہل تشیع کے لکھنؤ کے بزرگ عالم دین، وہ یوم حسین سے خطاب کرنے کے لیے مہمان خصوصی تھے. وقت انہیں بھی 2 منٹ کا ہی ملا. ناظم محفل نے کہا کہ حضور 2 منٹ میں فرما دیجئے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. انہوں نے کہا 2 منٹ بھی زیادہ ہے، میں 1 منٹ میں ہی بتاؤں گا. اور مسکرا کر انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور کہا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. بلندتر صلوات علی نبی پر. ایسے ہی مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ حضور 2 لمحوں میں 1 منٹ میں آدھا منٹ میں بتائیے کہ سرکار نے 63 برس کیا پہنچایا. اچھا، میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ہم مزاج سنی بیٹھے ہیں. اور میں آپ سے بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. ناراض نہ یہ ہوگا. اور ہم چاہتے یہ ہے کہ ہر سنی بھی شیعہ ہو جائے.
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سنی ہو وہ شیعہ نہ ہو اور کوئی شیعہ ہو وہ سنی نہ ہو؟ تو یہ تو ملاؤں نے مسئلے بگاڑے ہوئے ہیں، مسئلہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ میرا صدقہ اتاریں گے، اس لیے آپ ذرا شکریہ پیر صاحب کا بھی پیر صاحب یہ نہیں، یہ والا نہیں، دوسرا پیر صاحب کا بھی سب کو نہیں ہزار کہیں دے آپ۔ ویسے کہتے ہیں کہ شیخوں کا خرچہ کروا دینا بڑا ہنر ہے۔ اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ محفل نہیں ہوتی تو میں یہ مزاح نہیں کرتا، یہ ویسے بھی مسکرانے کی محفل ہے۔ جملہ تکرار کر رہا ہوں، یہ مسکرانے کی محفل ہے، اس لیے کہ کعبے کی دیوار بھی مسکرا رہی ہے۔ اب اچھا دیکھیے، میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم مزاج سننی بیٹھے ہیں۔ ہم نبی کے 40 سال بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ 40 سال بعد نبی ہوئے، 40 سال بعد نبی، اچھا مجھے خطاب کرنا تو آتا نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے آپ بڑے اطمینان سے کہہ دیا کیجئے کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی ہمیشہ سے نبی، اللہ نے انہیں خلق ہی نبی کیا ہے۔ کبھی غور فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں صلوات دیا کر دیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد؟ تھک رہے ہیں آپ؟ اللہ نے آیت میں نبی کہہ کر کیوں یاد کیا ہے؟ اس لیے کہ محمد ہوئے ابو طالب کی گود میں آنے کے بعد، رسول ہوئے قرآن نازل ہونے کے بعد، مگر نبی تو اس وقت بھی تھے کہ جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ تو صلوات کا سلسلہ تو اس وقت سے ہے، جب سے ہے اس وقت سے نبی پہ صلوات ہو رہی ہے۔ اب مجھ سے پوچھا جائے کہ حضور یہ بتائیے، ایک طالب علم سے پوچھا جائے کہ نبی نے 63 برس کی زندگی میں کیا پہنچایا؟ بڑی محنت کر لی میں نے ایک جملے کے لیے، تو میں طالب علم یہ کہوں گا کہ نبی نے، سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی، یا لے گیا سرکار کی ذات لے گئی اللہ کی طرف، یا کہا علی سمجھو۔ آپ دل چھوٹا مت کیا کریں جو مولا علی کا نام لینے پر آپ کو تنگ کرتے ہیں ان سے۔ کچھ تو باتیں میرے بھائی نے، اویس صاحب نے اپنے اشعار کی صورت میں کہہ دیں، پیر صاحب نے ان سے بھی پہلے بہت کچھ کہہ دیا۔ دل چھوٹا مت کیا کریں، یہ مخلوق ایسی ہے کہ یہ نبی کے ذہن پہ بھی شک کرتے ہیں علی کی وجہ سے۔ آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا نہ بھولا۔ بھائی قرآن مجید میں اللہ نے جب یہ طے کر دیا کہ نبی وانت فیہم، تم کیونکہ میرے حبیب ان کے درمیان ہو، تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔
پھر یہ کیسی آیت ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا؟ تو جب نبی کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آنا تو یہ کیسا سائل تھا، یہ کیسا عذاب تھا؟ استثناء بھی تو کسی کو کہتے ہیں۔ جب اعلان مولا غدیر میں ہوا تو ایک بغضی نے کہا، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ذات تو وہ ہے جو بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتی، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ علی کی ولایت پہنچاؤ۔ تو کہنے لگا اگر اللہ ہی نے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے عذاب نازل ہو۔ حارث ابن نعمان فہری اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، آسمان سے کنکر نازل ہوا جو اسے برباد کرتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، نبی کے برابر کھڑا تھا، بغض علی کا بیمار تھا، عذاب سے بچ نہیں سکا۔ توجہ چاہوں گا، جن پرندوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ہاتھیوں کو بھگایا، توجہ جی، وارسل علیہم طیرا ابابیل، غور کیا آپ نے؟ کوئی کنکر بھی خطا نہیں جاتا تھا، ہاتھیوں کو جا کے لگتا تھا۔ ابابیل پرندہ کتنا بڑا ہے، میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے، چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے، اتنی موٹی کھال والے جانور پر باریک باریک کنکریاں برستی رہیں، کوئی ایک کنکر بھی دائیں بائیں خطا نہیں گیا، اس لیے کہ بھیجا ہوا پرندہ ہے۔ بھیجا ہوا جانور ہو تو غلطی نہیں کرتا، یہ امت میں کیسی مخلوق ہے جو نبی کی خطا کی نسبت دیتی ہے؟ اب وہ جو پرندے برسا رہے تھے نا کنکر، ان میں سے وہی آئی ایک پرندے کو کہ ایک کنکر بچا کے لے جاؤ، اور وہ بہت مدت تک ایک پہاڑ کے اندر گھونسلہ بنا کر بیٹھا رہا، کہا ایک وقت آئے گا جب تم سے کنکر مانگنے کا کہیں گے۔ وہ بیت کو بچانے کے لیے کنکر پھینکے گئے تھے، یہ اہل بیت کو بچانے کے لیے، اور وہ آیا، پتھر آیا اور وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا، نبی کے برابر میں ڈھیر ہو گیا۔ توجہ ہے؟ تو اتنا طے ہے کہ نبی نے ساری زندگی مولا علی کا پیغام پہنچایا۔ اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا؟ کون کہتا ہے کہ غدیر سے پہلے نبی؟ ایک صاحب کہنے لگے جی اگر غدیر میں من کنت مولا فہد علی المولا کہا تو اس سے پہلے کہہ دیا ہوتا سرکار نے، تو سرکار نے ایک ہی دفعہ کہا۔ میں تو کہتا ہوں کون سا دن تھا جو نبی کا علی کے بغیر گزرا ہو؟ صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا نہ وہ بھولا، اور یہ جو بولتا ہے وہ وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ حکم الہی سے کہا، کیونکہ جشن امیر المومنین کی میلاد کا جشن ہے۔ تو ابھی میرا بھائی 4 شعر پڑھ رہا تھا، 4 مصرے پڑھ رہا تھا، 2 شعر پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کچھ کہا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ اگر بی بی فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی تو یہ فضیلت علی کی ضرورت تھی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں گئی ہیں، دیوار سے گئی ہیں، یہ فضیلت کعبے کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، اگر دروازہ مولا علی کا سارے دروازے بند کروا دیے گئے اللہ بابا علی، مسجد میں سرکار نے دروازے کھلوائے پھر بند کروائے اور فرمائے ایک دروازہ کھلا رہے جو علی کا دروازہ ہے۔ مسجد میں دروازہ اسی کا کھل سکتا ہے جسے معصوم کہا جاتا ہے۔ دقت چاہوں گا، تاریخ کی ایک حقیقت ہے، اسے جس انداز سے میں چاہتا ہوں اسی انداز سے اللہ کرے منتقل ہو۔ جب چوتھے دور خلافت میں مولا علی اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں مصطفیٰ سرکار بیٹھتے تھے، تو حضرت عمار ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مولا علی نے دیکھا کہ لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں، تو حضرت عمار سے فرمایا عمار یہ کیا بول رہے ہیں؟
کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ طریقہ تو یہ تھا نا کہ ہر آنے والی شخصیت ایک زینہ چھوڑ چھوڑ کر بیٹھتی رہی، مگر مولا علی وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ سرکار بیٹھتے تھے۔ عمار فرمانے لگے یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو مولا علی نے ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا ما هذه الاواد انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔ بھائی صحابیت کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ مولا علی نے پورا خطبہ دیا ہے صحابہ کرام کی عظمت کا۔ صحابیت کا مقام بہت بلند ہے کہ اس لیے کہ امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں ایک پوری دعا ہے جو صحابہ کرام کی عظمت پہ بیان کی ہے۔ صحابیت کا مقام بہت بلند ہے اس لیے کہ حسنین ان کا احترام کرتے تھے۔ صحابیت کا مقام بہت بلند ہے اس لیے کہ ائمہ اہل بیت نے ان کے احترام کی بات کی ہے، مگر صحابیت کا کمال مہر نبوت کی زیارت ہے، اور اہل بیت کا حسن دوش نبی پہ سواری ہے۔ کبھی حسن بیٹھتے ہیں، کبھی حسین بیٹھتے ہیں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، مجھے بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، مصروف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے امور چھوڑ کر آئے ہیں، مگر یاد رہے کہ ایک ایک سانس یہاں عبادت ہے، لہذا عبادتوں میں گزرنے والے لمحات ہیں۔ خانہ کعبہ میں جب بی بی فاطمہ بنت اسد گئی ہیں نا تو دیوار میں دروازہ ہوا ہے۔ اچھا اگر دروازے سے جاتی تو کہتے ہیں ابو طالب کی زوجہ نہ جاتی تو کون جاتی ہے، اس لیے کہ چابی تو ابو طالب کے پاس ہوتی تھی۔ اچھا جاتے ہوئے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا، آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا، ورنہ مفتی صاحب یہ کہہ دیتے کہ خبر واحد ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا ہے کہ بی بی اندر گئی کعبے کے اندر، مگر آتے ہوئے تو پورے مکے نے دیکھا۔ جب ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے تالا کھولنا شروع کیا، دیوار کھلی، لوگ کہتے ہیں زلزلہ آیا۔ ہاں ہم محبت علی کے زلزلے میں ہی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بغض علی کے زلزلے میں ہیں، تو زلزلہ بھی تو مختلف ہے نا۔ تو خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ دیوار بنی، دیوار میں در بنا، بی بی اندر گئی، وہ دوبارہ کہتے ہیں نا زلزلے کے بعد دوبارہ ایک جھٹکا آتا ہے، وہ اپنی جگہ جاتی ہیں چیزیں، اور ایک مرتبہ وہ اور دیوار بند ہو گئی۔ اب حضرت ابو طالب تالا کھول رہے ہیں، سرکار نبی مکرم ساتھ کھڑے ہیں، تالا کھل نہیں رہا، چابی بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، تالا بھی وہی۔ جب تالا کھل نہیں رہا تو مجمع تو بڑا لگا ہوا تھا، تو ایک کی آواز آئی کہ اے ابو طالب تالا توڑ دو، تو برابر سے نبی کی آواز آئی چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو۔ اور بالآخر جب تک سارا مجمع مکے کے اطراف کے لوگ، دیہات کے لوگ، مکہ پورا جب تک وہاں جمع نہیں ہو گیا اس وقت تک تالا کھلا نہیں۔ اب تالا کھول کے جب حضرت ابو طالب اندر گئے ہیں اور سرکار ساتھ ساتھ ہیں، آگے بڑھ کر کہا چچا میں اپنے بھائی کو گود میں لوں۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا تمہارا بھائی ہے، گود میں لو۔ نبی مکرم نے جیسے ہی علی کو آغوش میں لیا تو یہ بزرگوں کے جملے ہیں، نبوت کی گرمی پا کر امامت نے آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی آنکھیں کھولی تو پہلا دیدار، پہلی زیارت روح انور مصطفیٰ سرکار کے چہرے کا دیدار کیا، اور ایک مرتبہ نبی مکرم نے پہلی گھٹی اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں دے، اور علی ایسے ہمک ہمک کے لعاب دہن لے رہے تھے جیسے بہت دیر سے انتظار تھا کہ مجھے اصلی غذا کب ملے گی۔ اور یہاں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، یہاں کے ایک ہمارے بزرگ عالم دین تھے جناب علامہ اظہر حسن زیدی۔ علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جس کا جو جملہ ہو اسی کے نام سے بیان کرنا ہی امانت داری ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی، مولا علی نے نبی کی زبان سے لعاب دہن لیا،
اور پھر فرمایا ذقنی رسول اللہ زقن زقا. مولا علی کا جملہ, مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. تھک رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں فرمایا مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. کیوں یہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے. کھاتی 50 چیزیں ہیں پھر دودھ پلاتی ہے. مولا علی فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ بچے کو دانہ دیتا ہے. پرندہ جو چگ کر آتا ہے وہی کھلاتا ہے. نبی اللہ سے لیتے تھے, علی کو دیتے تھے. ساری دنیا کے پیر صاحبان بیٹھے, ساری دنیا کے پیر فقیر اولیاء جب تک علی کا گھڑا نہ بھرے ولی نہیں ہوتے. اسی لیے دہلی شریف ہے, اجمیر شریف ہے, سہمن شریف ہے, مگر نجف اشرف ہے. ہر وہ شریف بنے گا جو علی سے فیض حاصل کرے گا. میں لاہور میں محفل پڑھ رہا ہوں جی, زیادہ حاشیے میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے جی. بی بی فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو کہا, اے میرے لال, سرکار سے کہا, پالا ہے حضرت نبی مکرم کو. حضرت ابو طالب نے سرکار کو پالا, یہ تو سب بولتے ہیں, کبھی کوئی علی کی ماں کی بھی تو بات کرے. یہ حضرت ابو طالب ہے. بچوں کو کون پالتا ہے بھائی؟ مائیں پالتی ہیں, بیویاں پالتی ہیں, خواتین گود میں رکھتی ہیں, کھلاتی ہیں, بناتی ہیں, پہناتی ہیں, اڑاتی ہیں. بڑا کردار ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کا. لے کے چلے, تھکے تو نہیں آپ؟ لے کے چلے حضرت رسالت مآب اپنی گود میں اپنے بھائی کو, کہ ایک مرتبہ کابل احبار, یہودی عالم, عیسائی عالم, پادری, یہ سب باہر نکل کر آ گئے. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا میں, میرا بچہ ہے, میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہا تمہیں مکے کا دستور نہیں پتا؟ یہاں جب بچہ کوئی دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے, کچھ دیر کے بعد ایک اژدہا نکل کر آتا ہے. اگر بچے کو وہ سونگھ کر تکلیف پہنچاتا ہے, بچہ رلاتا ہے, بچے کو رلاتا ہے, تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے. حالات بڑے خراب تھے جی. اور اگر بچہ کھیلتا رہتا ہے اور وہ سانپ قریب آ کر واپس چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ بچہ حلالی ہے. تو آپ بھی تو اپنے بچے کو لٹائیے. ابو طالب کو کیا اس طرح؟ سرکار حضرت ابو طالب نے فوراً اس پتھر پہ مولا علی کو لٹا دیا. کچھ دیر کے بعد اژدہا نکل کر آیا, اور اژدہے نے ایک مرتبہ مولا علی پر تھن پھیلایا. علی مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کا ایک کلہ پکڑا, دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسرا کلہ پکڑا, اور دونوں کلے پکڑ کے چیر دیا. عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا, اور کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ. جا کے دیکھ لیجئے لغت. حیا سانپ, درہ چیرنا. جیسے ہی مولا علی نے سانپ چیرا, بے ساختہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی زبان سے نکلا حیا درہ. آپ ابھی حیدرہ کہیں, حیا درہ کو کثرت سے کہیں گے تو حیدرہ بنے گا. آگے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا, رخساروں کا بوسہ دیا, پیشانی کے پر پیار کیا, لبوں پہ لب رکھ دیے, لے کے چلے. پھر وہی آ گئے اس زمانے کے ملا مولوی, میری مراد عیسائی اور یہودیوں کے عالم, اور کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تم نے کہا, میں نے بچہ لٹا دیا, سانپ آیا, میرے بچے نے سانپ پھاڑ دیا. ارے بھائی اردو میں خطاب کر رہا ہوں. تو کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی, اب ہم کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی, چچا کہہ دیجئے اب قیامت تک یہی کسوٹی ہے, جو اس کا ذکر کرے گا حلالی ہے. بھائی بس بہت میں نے آپ کا ٹائم لے لیا.
ابھی 2 دن پہلے ایک مولا کی شان میں کچھ کہنے کی توفیق ہوئی، ہلکی پھلکی تک بندی میں بھی کر لیتا ہوں، آسی تخلص کرتا ہوں۔ تو کچھ دن پہلے بھی 2 دن پہلے جو نیا کلام ہوا وہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ ادیبوں سے اور شاعروں سے توجہ زیادہ چاہیے۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ شعر کو پھر شعر کے انداز سے سننا ہوگا آپ کو۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر۔ آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر۔ اور کچھ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، استعارہ لیا ہے، مستعار لیا ہے، کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر۔ بھائی شعر کو شعر کے انداز سے سنیں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کیا بات ہے، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ کاٹ دی شہرگ بھی ہم نے، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ توجہ چاہوں گا کہ مطمئن ہو جا، مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر۔ بھائی سنی شیعہ مولائیوں کا مجمع ہے۔ مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ اور آپ سے میں خاص توجہ چاہوں گا پیر صاحب سے کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا۔ بھائی تھوڑی سی گردن ہلائیے، بات جا رہی ہے تو۔ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں ہے در پیمبر کے بغیر۔ ایک پل رہتے نہیں ہے در پیمبر کے بغیر۔ اور شاید کوئی توجہ کا شعر ہو کہ دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو۔ دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو، زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر۔ زندگی بے رنگ دیکھی۔ اور یہ تو کچھ تھوڑا سا حالات بھی ذہن میں رہے کہ مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ اپنے مخالفوں سے کہہ رہا ہوں، مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ جی مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ۔ دوبارہ سے لگائیے، دوبارہ سے۔ قلندریوں کا مجمع ہے بھائی۔ سوچ کر مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ اور مختار کر رہا ہوں اور اجازت چاہوں گا کہ مطلبی آسی بہت ہو، کہہ دیے اشعار چند۔ مطلبی آسی بہت ہو، کہہ دیے اشعار چند،
رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر کے بغیر؟ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما۔ پیر صاحب نے جو پڑھا، میرے بھائی نے جو کلام پڑھا، اس سے پہلے بھی ہمارے کراچی سے یہی سے ان سب دوستوں کے جنہوں نے جو اپنی اپنی خدمات انجام دیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، حاجات مندوں کی حاجت کے لیے بلند تر صلوات ہیں۔